بھائیوں میں اپنی آپ کی بھابھی لے کر آ گیا ہوں, اب آپ اس کی شکل دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیسی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, فیملی ولاگنگ, ولگر کانٹینٹ. یار میرے اس خطے کے بارے میں نا بڑے برے خیالات ہیں. 40 لاکھ لوگوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا کہ بھائی فلاں آدمی نے 3 لاکھ کی گھڑی لی ہے. مکیش امبانی سے لے کر کراچی تک یا پھر کسی پنجاب کے دیہات تک یہ ایک جیسا بیہیویئر ہے. اہلیہ پریگننٹ ہو تو اس کی تصاویر باقاعدہ لگائیں, ویڈیو لگائیں کہ بھائی حمل ٹھہر گیا. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے. یوٹیوب نے یوٹیوبرز پیدا کیے اور ٹک ٹاک نے ٹک ٹاکرز کو پیدا کیا, اور ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے جب سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو جنم دیا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو احساس کمتری کا شکار بھی کر دیا. یہ احساس کمتری نوجوانوں میں کیوں آئی, کیا وجہ بنی, یوٹیوب کا کانٹینٹ کیا ایسا ہے کہ وہ نوجوانوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بالخصوص یوٹیوب کا کانٹینٹ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسے بے شمار چینلز ہیں. اس یوٹیوب چینل پر 2 ملین 4 ملین 6 ملین سبسکرائبرز آپ کو ملیں گے. ایک آدمی نے 2.5-3 لاکھ کی گھڑی لی, اس نے اپنی گھڑی کو دکھایا لوگوں کو, اور اس ویڈیو پر 4 ملین ویوز آ گئے. یعنی 40 لاکھ لوگوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا کہ بھائی فلاں آدمی نے 3 لاکھ کی گھڑی لی ہے. پھر اس کے بعد 50 لاکھ لوگوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا کہ جی وہ عورت جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اور 30 لاکھ ایک جگہ جمع ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی گاڑی کو تبدیل کر دیا ہے. یہ اس وقت ہمارے یوٹیوب پر چل رہا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, فیملی ولاگنگ, ولگر کانٹینٹ. اخلاقیات کے اندر ہماری نارمز, ہماری ویلیوز, یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہیں, اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کا کانٹینٹ. ایجوکیشنل چینلز کہتے ہیں یہاں نہیں چلتے. میں انڈیا کی ایک بہت بڑی مثال دوں آپ کو. دھرو راٹھی انڈیا کا یوٹیوبر ہے, آپ اس کا چینل اٹھا کے دیکھیں اور اس کا کانٹینٹ دیکھیں, نہ کوئی ولگیرٹی ہے, نہ کوئی بے حیائی ہے, نہ فیملی کانٹینٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ویڈیو آتی ہے اور 2 ملین 4 ملین پہ چلی جاتی ہے, اور اس بندے نے 25-30 ملین سبسکرائبرز کما لیے ہیں صرف اپنے اس ایجوکیشنل کانٹینٹ کو دنیا کو دکھا کر. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کانٹینٹ پہ لوگ نہیں آتے ہیں, لیکن اس کو ذرا ڈھنگ سے پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی موبائل اٹھایا اور جی ہیلو جی میں ہوں فلاں اور آج کام شروع کرتے ہیں. اور پھر ایک اس میں اور بھی چیز آتی ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ نے 10 12 15 14 منٹ کا کانٹینٹ بنایا اور اس میں آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی میں بڑا خوش ہوں, میں بڑا تھرل میں ہوں, فن ہے, انجوائمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ باقی جو 23 گھنٹے اور 50 منٹ ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے دنیا کو دکھایا نہیں. اور نوجوان بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ جی اس کی تو پوری زندگی انجوائمنٹ, فن, تھرل سے گزر رہی ہے. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں فیض اللہ خان موجود ہے, معروف صحافی ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. بہت شکریہ فیض اللہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. اللہ کا بڑا کرم. میں نے تو کہانی ساری سنا دی ہے, سمجھ بھی آپ کو آ گئی ہوگی. کیا کہتے ہیں اس سب کے بارے میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہمارا جو مزاج ہے بڑا, اس کی جو خوشیاں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ اور خود نمائی, وہ بہت زیادہ ایک مرض اوپر سے لے کے نیچے تک موجود ہے. اب مثلاً آپ یہ دیکھتے ہیں نا, شہروں میں, بڑے شہروں میں شادیاں ہوتی ہیں, کراچی, لاہور, اور یہ شادیاں بہت سارے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. لیکن ان کی اس شادی کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ چلے کہ شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دوستوں کو پتہ چلے, محلے کو پتہ چلے, رشتہ داروں کو پتہ چلے, شہر کو پتہ چلے, ملک کو پتہ چلے. تو ادھر مکیش امبانی سے لے کر کراچی تک یا پھر کسی پنجاب کے دیہات تک یہ ایک جیسا بیہیویئر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. مکیش امبانی کا بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور ٹھیک ہے اس میں کوئی بزنس ڈیل ہوئی اور وہ چیزیں سب چلو سمجھ آتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیا میں اپنی چیزیں اس لیے کرتا ہوں, مناتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے؟ یہ جو لوگوں کو ساڑنے والا طرز عمل ہے نا, اس نے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں, یہ گریجولی آپ جب سنجیدگی کی طرف جاتے ہیں نا, تو جتنا آپ سنجیدگی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ بھی آنے لگتا ہے تو آپ لو پروفائل ہونے لگتے ہیں. یہ جو لو پروفائل والی کہانی ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مثلاً مارک زکربرگ ہے بھائی, سوشل میڈیا کا مطلب کنگ ہے بھائی, صحیح ہے, واٹس ایپ ہے اس کا, فیس بک اس کا ہے. اس کی تصویریں دیکھتے ہیں آپ, بکرے کے ساتھ, گائے کے ساتھ, کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے.
یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی تصویریں کسی اسپیس شپ سے آ رہی ہوتی ہیں اور کسی آپ دوست کے اندر سے. بات تو صحیح ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یار وہ سالہ خود بکریوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں کس چکر میں لگایا ہوا ہے. تو یعنی اس نے جو بھی پیسے کمائے وہ یہ کچھ کر کے نہیں کمائے, وہ ہمیں ایک دکان کھول کے دے دی. یعنی ہم سب لوگ جو ہے نا مارک کے نوکر چل رہے ہیں اس وقت. ہم میں سے ہر آدمی اس کا ملازم ہے بلا تخصیص رنگ و نسل, فرقے و مذہب کے اور خطوں کے. یعنی ہم لوگ جو ہے نا نوکری کرتے ہیں اس کی, اس کے لیے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اس سے وہ تو گھر بیٹھے پیسے کما رہا ہے اور ہم جو ہے نا جو ہم میں سے اس طرف جاتا ہے وہ بھی کما لیتا ہے. تو یہ جو وہ سوچ ہے نا, وہ اپروچ ہے دوسروں کو دکھانے کی, تو وہ بہت الگ ہے. یعنی ایک خوشیاں منانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, یعنی یہ پہلے طے کرنا چاہیے نا کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ اس کو خوشی کا نام دے رہے ہیں, یہ تو میں دوسرے کو جلانے اور دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ کہاں سے خوشی ہو گئی؟ خوشی تو وہ ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ اپنی زندگی کو بہت لو پروفائل رکھتے ہیں. یعنی وہ بہت اچھی جگہوں پر کھانے بھی کھاتے ہیں, وہ گھومنے بھی جاتے ہیں, گاڑیاں بھی خریدتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ان کی وال پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں نہیں نظر آ رہا ہوتا؟ اس لیے کہ وہ خوشی کس کے لیے بھائی؟ جو میرے لیے خوشی ہے وہ تو ایسی ہے. اب اگر خوشی میں نے اپنے پورے محلے کو شامل کرنا ہے اور شامل بھی ایسے کرنا ہے کہ دکھانا ہے, یہ جو یونان حادثات کی وجوہات پہ آپ جائیں نا, صرف بے روزگاری ہے؟ بالکل نہیں. اس کی جب آپ وجوہات میں جائیں گے تو بے روزگاری ایک وجہ ہے, اس کے ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ فلاں اس کا چاچے کا بیٹا, تائے کا بیٹا, شریکے سارے باہر بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے یونان میں, اسپین میں, اٹلی میں اور پیرس میں, وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں, ادھر جو ہے نا بڑا سا گھر بنا ہوا ہے. تو وہ اس کی دیکھا دیکھی, اور یہ مرض صرف یہاں تک نہیں ہے, یہ آپ کے انڈین پنجاب میں ہی موجود ہے, انڈیا کے دیگر شہروں میں ہی موجود ہے. تو یہ ایک پوری سائیکی ہے, یہ ایک پوری نفسیات ہے. اور پھر جب ہم اپنی تصویریں اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سائیکی اور نفسیات ہے, یہ برِ صغیر پاک و ہند کے اس خطے کو کیا خصوصی طور پہ کوئی گفٹ ملا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کی جو زی جنریشن ہے اس نے صرف ولاگنگ اور فیملی ولاگنگ اور یہ فن انجوائمنٹ تھرل یہی دکھانا ہے دنیا کو؟ یار میرے اس خطے کے بارے میں نا بڑے برے خیالات ہیں. میں بیسکلی یہ جو پاکستان, ہندوستان, افغانستان, یہ جو خطہ ہے نا بھائی, یہ دنیا کی کچی آبادی ہے. دنیا DHA, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا کچی آبادی ہے. تو ان کے شوق بھی ایسے ہی ہیں. مطلب آپ انڈین ریلز اٹھا کر دیکھ لیں, اچھی بھی اس میں ہوتی ہیں, یعنی عجیب و غریب کا جو ہے نا کنٹینٹ وہاں بھی اسی طرح سے پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے والے تو اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں فیملی کو ساتھ بٹھا کر, وہاں ایک چائے والا, وہ دیکھا ہوگا آپ نے, وہ ڈولی چائے والا, آپ کو پتہ ہے وہ سیلیبریٹی بنا ہوا ہے اس وقت, دنیا اس کو بلا رہی ہے. یعنی اس کا آپ یقین کریں اسٹائل دیکھیں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی, رونا بھی آئے گا کہ یار یہ آدمی کیا کر رہا ہے, مطلب یہ. لیکن وہ سیلیبریٹی بھائی کانٹینٹ دیا ہے اس نے دنیا کو, اور دنیا نے اس کو ویوز دیے. پھر اچھا میں تو یعنی تھوڑا سا چونکہ اس سے دور ہوں, اور آپ کو شاید یقین بھی نہیں آئے گا, بلکہ کسی کو بھی نہیں آئے گا کہ میں نے بمشکل کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے ڈکی بھائی کی تصویر دیکھی ہے. میں اس کی ویڈیوز نہیں کر رہے, میں نے نہیں. رجب بٹ کوئی نام ہے, لٹرلی بتا رہا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں اس کا نام سنا. میں تو یہ کنٹینٹ نہیں دیکھتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے. نہیں واقعتاً آپ کے سامنے میں واقعی میں نے نہیں دیکھا ہے بھائی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. رجب بٹ کی تو بھی شادی بھی ہوئی ہے. ہاں اس کے بعد ہی یعنی کوئی خبر بنی تھی, کوئی شیر ویر اس میں پکڑا گیا تھا. ہاں دنیا کو مطلب پتہ چل گیا ہے, تو اس نے بڑا پیسہ بہایا ہے نا اس کے اندر. آ گئی یہ بات تو میں اس کو چھیڑ بھی دیتا ہوں. تو اس نے اپنی شادی میں نوٹوں کی, یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک بارش سی ہوئی ہے اس کی شادی کے اندر. ڈالر بھی ہیں اس میں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, سعودی ریال بھی ہے. اب اس کو ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ رجب بٹ کو دیکھو, اس کو جمعہ 7 دن ہوئے ہیں, اس نے فیملی ولاگنگ اور یہ سب چیزیں شروع کی یوٹیوب کے اوپر, اور اب اس کے شادی میں پیسہ بہایا جا رہا ہے, اور یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے سارا دن اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہمارے نوجوان کو احساس کمتری کا شکار کر رہی ہے. پھر اس میں یہ بھی شامل کر لیں, میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ یہ تو 10, 12, 15 منٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا, تو کیا ان لوگوں کی ساری زندگی اسی طرح فن انجوائمنٹ میں ہوتی ہے یا کوئی ڈارک سائڈ بھی ہے؟ ڈارک سائڈ تو عام آدمی کی بھی ہوتی ہے تو خاص کی بھی ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو آپ کانٹینٹ جتنا آپ دکھاتے جاتے ہیں نا, تو یہ تو آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے. آپ کو ہر اگلا کانٹینٹ پچھلے سے بہتر اور زیادہ ویوز والا چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو 24 گھنٹے بلکہ 25 گھنٹے کی ایک ٹینشن ہے کانٹینٹ پروڈیوس کرنا. اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یعنی سب نہیں, وہ نشے کی طرف جاتے ہیں,
ان کے پھر معاملات بہت اور طرح سے سامنے آتے ہیں. اور دیکھیے اسکرین کے سامنے تو ہم سب کی ایک زندگی ہے, یعنی لوگوں کے سامنے جو ہماری اصل زندگی ہے اس کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں. دیکھیں جب میں کنٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہوں یا میں سوشل میڈیا پر ہوتا ہوں تو بھائی میں اپنی زندگی کی بہترین اداکاری کر رہا ہوتا ہوں. یعنی میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ پہلو دکھاتا ہوں جو بہت اچھا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تصاویر ویڈیوز اور کسی کی وہ چیزیں پڑھ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار مزے یہ کر گیا میں رہ گیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس دنیا میں شاذ و نادری کوئی پرفیکٹ انسان یعنی ایسا ہوگا کہ جس کو کوئی مسائل نہ ہو. ہر آدمی مسائل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو ایک گھن چکر ہے نا, یہ والی میراتھن ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, اس کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بھئی یا تو آپ چلے جائیں, آپ اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے نا پروڈیوس کرنے لگ جائیں. اچھا اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی جگہ بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کیا خوشی کس چیز کا نام ہے, اطمینان کس چیز کا نام ہے, یعنی اس پہ رک کر سوچنا چاہیے. یعنی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھائی پیسہ زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. بالکل. لیکن پیسے آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یعنی وہ راستے, یعنی بہت سارے لوگوں کے پاس غلط راستے موجود ہوتے ہیں, وہ اس کو اختیار نہیں کرتے. تو آپ کو یہ رک کر سوچنا چاہیے کہ اطمینان کس میں ہے, خوشی کس میں ہے, لالچ مجھ میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, حسد کا جذبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, حرص و حوث ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, سازشی ذہن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تجسس اور ٹو مجھے دوسرے کے بارے میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ان سب ذریعوں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جب آپ اپنے اندر ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے کسی کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہیں ہے, کتنا ہی امیر کیوں نہیں ہے, آپ کو جو ہے نا بے نیازی کی صفت اختیار کرنی چاہیے. کسی کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے, اس کے پاس ہے بھائی, جس راستے سے بھی آیا ہے اللہ نے اس کو دیا, اس نے حلال کمایا ہے حرام کمایا ہے, بھائی مجھے اس سے کیا, میری اپنی ایک زندگی ہے, مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جو میں اپنا دماغ ان چکروں میں لگا دوں گا نا کہ فلاں کہ یہ مزے چل رہے ہیں, تو بھائی میں لیے اپنا جو استحکام ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا ہر آدمی کے مسائل ہیں. اگر آپ کبھی, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک بڑے یوٹیوبر کو میں جانتا ہوں. صحیح ہے. ملکی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ ان کا بڑا نام ہے اور بہت اچھا ان کا چینل ہے, ان کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے میں وہ بالکل ایک ڈپریشن کے اس میں چلے گئے تھے. اچھا. اور انہوں نے یعنی ایک عرصے تک ویڈیوز بھی نہیں بنائی, اور وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا تھا. تو بھائی یہ مسائل ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو جتنا آپ چل رہیں گے زندگی کو اس طرح سے انجوائے کریں جیسا کہ انجوائے کرنے کا اس کا حق ہے. یہ لوگوں کو دکھانے والا جو انجوائمنٹ ہے نا, یہ یہاں اس سے جو ہے نا پرابلم کھڑی ہوتی ہے. اچھا اس میں پھر یہ بار بار عرض کر دوں کہ سب ایسے نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ, یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مثال ہم اس پہ بات تو کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ظاہر غلط طریقے سے کر رہے ہیں یہ کام, تو کیا فیملی ولاگنگ کو آپ اوور آل سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت برا کام ہے, بہت کوئی غلط کام ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, یا اس میں کوئی کسی درجے میں اس کو اس انداز میں اگر آپ کریں گے تو پھر لوگوں پر غلط امپیکٹ نہیں پڑتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر, بیوی بچے یا اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھا کوئی طریقے سے بات کر سکتا ہے. ایک جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوئی صاحب ہے, ان کا میں نے کنٹینٹ دیکھا, اپنی والدہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں بناتے ہیں ویڈیوز. اور ایک اور کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بناتے ہیں. اچھا وہ بڑا پازیٹیو اور زبردست کنٹینٹ ہے, دیکھا وہ بھی جاتا ہے. اچھا اگر آپ اس طرح کوئی پازیٹیو, یعنی دیکھیے اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بلاگنگ کرتا ہے, فیملی میں کم و بیش پاکستان میں تو 19-20 کے فرق کے ساتھ ہر جگہ کے الگ علاقوں کے رسوم و رواج کے ساتھ کم و بیش ایک جیسے مسائل ہوتے ہیں. وہ ساس بہو کا مسئلہ, جوائنٹ فیملی کا مسئلہ, گھر کے اندر کسی چیز کے لیے وہ کام کرنا, ان چیزوں کے اوپر کوئی بات کرتے ہوئے یا بچوں کی تعلیم کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ کس طرح سے کس تعلیمی ادارے میں جانا چاہیے, جو یعنی معاشرتی مسائل ہوں چاہے معاشی مسائل ہوں یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی اچھے طریقے سے ڈسکشن کرتا ہے, تو اس میں اگر ایک فیملی یا خواتین کی بھی آراء سامنے آتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کھڑے ہوئے آپ ولاگ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں میں آپ کی بھابھی لے کر آ گیا ہوں, اب آپ اس کی شکل دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیسی ہے, تو یار یہ تو نان سینس ہے نا. اچھا پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا, اب ایک نیا رجحان جو یہاں چل پڑا ہے جو مغرب سے آیا ہے کہ پریگننسی ہو گئی تو اب خاتون جو ہے نا اپنی کچھ ہیں, زیادہ تو نہیں, تصاویر اب وائرل بھی ہوتی. بھائی وہی والی بات ہے. میں نے پاکستانی ایک اداکارہ کی تصویر دیکھی, آپ یقین کریں وہ بھرے بازار میں اس نے اپنی پریگننسی کی تصویر جو ہے نا نکال کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی. بات تو وہی وہ آپ نے کی نا اس کی حیات بابا کی, تو پہلی تو خاتون نہیں ہے نا کہ جو پریگننٹ ہوئی ہیں,
مطلب اربوں خواتین ہیں جو پریگننٹ دنیا میں اربوں لوگ ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. اچھا پھر دیکھیے ہر وہ چیز جو مغرب کرتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے پاکستانی معاشرہ بھی بالکل تیار ہو. اور یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان کی سوسائٹی کو مغرب کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہاں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہر معاشرے کی ہم روبوٹ نہیں ہو سکتے, یعنی ہر وہ کام جو مغرب میں ہو رہا ہے تو وہ یہاں بھی ہونا چاہیے. مثلاً ایک بات ہے, یہ اگر کوئی انگلش ایکسنٹ میں انگریزی بولتا ہے اور ایک پاکستان کا ایک کوئی پنجابی ایکسنٹ میں انگلش بولتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں بھائی, وہ روبوٹ ہے کیا؟ وہ اسی طرح کی انگریزی بولے گا جس طرح کے برٹش بولتے ہیں. فرق ہوگا بھائی, یہی انسان ہونے کا پتہ اس سے چلے گا. تو بھائی بچہ آپ واحد پیدا نہیں کر رہے ہیں, اس دنیا میں اربوں انسان کرتے ہیں. اور اگر مغرب میں یہ چیز عام ہے, وہاں دیکھیے وہ سوسائٹی بالکل مختلف ہے. تو وہ اگر ایک چیز کر رہے ہیں ان کی سوسائٹی کے حساب سے وہ ٹھیک ہے. پاکستانی معاشرے کے حساب سے یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. اچھا بھائی جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, تو ان کو سب سے پہلی فرصت میں یہ کرنی چاہیے کہ اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں. جب ان کی اہلیہ پریگننٹ ہو تو اس کی تصاویر باقاعدہ لگائیں, ویڈیو لگائیں کہ بھائی حمل ٹھہر گیا وہ اپنی. تو اب وہ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ, تو فیملی پر آ گئے. تو بھائی دوسروں کی فیملی کو جو آپ جس بات کو الاؤ کر رہے ہو تو آپ اپنے لیے بھی وہی کلیہ رکھو نا. یہ منافقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کی خواتین کی یہ چیزیں ہوں تو یہ بہت اچھا ہے, خود پہ بات آ جائے تو نہیں یار یہ تو مسئلہ ہو جائے. کون لوگ ہیں آپ بتا دیں, یہ جو کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے ان باتوں کی تو عموماً اگر ہم پاکستانی معاشرے میں دیکھیں نا تو ان کی تائید کرنے والے تو عموماً بہت سارے لبرل سیکولر کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ یہ سارے لبرل سیکولر سوویت یونین کے انہدام تک جو تھے وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھے. اب بہرحال انہوں نے اگر فرقہ یا مذہب بدل لیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس پہ کچھ نہیں بولتے ہیں. کسی نے لکھا تھا کہ ہمیں لبرل بھی اچھے نہیں ملے. ہاں یہاں تو کوئی ظاہر سی بات ہے, خالص تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہے ہمیں بھی یہاں اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں. وہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, بس میں اختتام کی طرف ہی جا رہا ہوں, دیہات کی طرف نا یہ چیزیں بڑی مطلب جب لوگوں نے دیکھا, دیہاتیوں نے, یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں کہ یار لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, تو انہوں نے نا یہ کام شروع کر دیا. اب عجیب و غریب طریقے سے اس میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اگر آپ کی نظر سے کچھ گزرا ہو, میری نظر سے تو بہت کچھ گزرتا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں خواتین کا کیجول انداز, بیٹھنے کا, لیٹنے کا, یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے ایک نارمل وہ ہوتا ہے نا, تو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ سارے سین بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. دیہاتیوں کے حوالے سے مطلب دیہاتیوں کے حوالے سے اب کیا کہیں, دیہاتیوں کے تو پاکستان میں بالکل الگ طرح کے مسائل ہیں نا. یعنی زمین پہ جھگڑا, پانی پہ فساد, رشتے نہ ہونے پہ معاملات, مطلب وہ تو ایک الگ دنیا ہے. یعنی وہ پاکستان کے اندر ایک الگ پاکستان ہے, دیہاتی پاکستان, وہ تو الگ ایک موضوع ہے پوڈ کاسٹ کا. دیکھیے اگر وہ لوگ بھی اس طرف جا رہے ہیں اور اس طرح سے فیملیز کو ایسے لا رہے ہیں تو یہ تو ایک تو اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات, اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اتنے ان کو ملین میں ویوز ملتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ بھی تو بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھی مزے آ رہے ہیں, آپ کو بھی بڑا پسند ہے اس طرح کا کنٹینٹ. تو یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ یا سب کو نہیں, میں ہم سب شامل ہیں اس میں. میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, تو کنٹینٹ دکھانے والا, کنٹینٹ دیکھنے والا, اس کو پروموٹ کرنے والا یہ ہم ہی ہیں. ہم سے مراد یہ چینلز پہ ملینز آف سبسکرائبرز ہیں, تو وجہ ہے نا بھائی. تو آپ دیکھیں نا, آپ یہ اسی سے اندازہ کر لیں. آپ کے ملک میں ایک تو خیر سنجیدہ بات نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جو لوگ کرتے بھی ہیں تو بیچارے کہاں کھڑے ہیں. وہ بیچارے تھک ہار کے پھر اپنا جو ہے نا تام تو بڑا سمیٹتے ہیں, اور وہ دوسرا کام کر نہیں سکتے تو بند ہی کر دیتے ہیں اپنی دکان. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ گریجولی چیزیں اس وقت ٹھیک ہوں گی جب آپ کے ملک میں یعنی شعور اس حوالے سے عام ہوگا. یعنی شعور صرف ڈگری یا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے, کس حد تک ہم نے جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. اچھا دنیا بھر میں چونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا فینومینا ہے, اس نے چیزیں تو اسی طرح سے متاثر کی ہیں, اور چونکہ ہم زیادہ بھوکے ننگے ہیں تو ہم اور زیادہ ایک دوسری طرف چلے گئے. یعنی میں تو عجیب و غریب ایک ریل میرے سامنے اکثر آتی ہے, کوئی بڑی عمر کا باب ہے, بڑی مونچھیں, داڑھی, اور عجیب و غریب طرح سے چل رہا ہوتا ہے. یار وہ میں نے دیکھا ہے, یار یہ کون سی انسانیت ہے, دنیا کا کون سا انسان ہے جو اس طرح چلتا ہے بھائی؟ آپ نارمل کیوں نہیں چل سکتے؟ اور مطلب یعنی عجیب. اور پھر مجھے میرے دوست بعض بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو فیس بک کی ریلز تو کچھ نہیں ہے, آپ ذرا ٹک ٹاک آئیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ٹک ٹاک تو ایک الگ دنیا ہے نا, ہم تو وہاں ایلین ہیں. تو بہرحال اب اس طرح کے وہاں سنا ہے کئی کریکٹرز ہوتے ہیں. یعنی میں تو اس آدمی کی چال پہ پریشان ہوتا ہوں کہ بھائی ایسا کیوں ہے. آخر میری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی تھی, میں کوئی 15-20 دن سے لنگڑا کر چل رہا ہوں اور میں ابھی تک اذیت میں ہوں,
اور وہ آدمی کی ہر ویڈیو ایسی ہوتی ہے وہ حلیہ دیکھیں. مطلب یعنی بھائی وہ اپنی کہتے ہیں عمر دیکھیں نا ہماری کریٹیوٹی دیکھیں, ہم اپنی ٹانگ پر لگنے والی چوٹ کو بھی لوگوں کو ایسے دکھا دیں کہ مزہ آئے. آپ کے پاس وہ فن نہیں ہے نا. بس ٹھیک ہے, تو پھر جب لوگوں کو یہ پسند ہے تو اس میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا, تو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں, کوڑ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب تشریف آوری کے لیے. ناظرین, ہم نے ملے جلے تاثرات رکھے ہیں, فیصلہ آپ کے اس میں ہے. آپ نے کمنٹ کر کے اگر بتانا ہے تو بتا دیں کہ کیسی رہی ہے ڈسکشن, اور آپ اس ڈسکشن سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم نے آپ کی عدالت میں سب کچھ رکھ دیا ہے, اور برا اور بھلا سب آپ کے پاس ہے. آپ نے بتانا ہے کیسے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ کی